جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احساس رمضان اپیل کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں سعید عمران متعود۔ ناظرین، پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ ہمیں ARY ڈیجیٹل ARY ذوق پر UK USA کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک میں براہ راست دیکھ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں پاکستان میں دیکھنے والے ناظرین نے بھی جوائن کیا ہے۔ پاکستان میں آپ ہمیں QTV پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں توبہ کے حوالے سے، قرب الہی کے حوالے سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع کے حوالے سے، توبہ کی توفیق کے حوالے سے، توبہ کی افادیت کے حوالے سے۔ لیکن پروگرام کے اس حصے میں ہم زیادہ تر گفتگو قرب الہی کے حوالے سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ثناخوان رسول بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ افضل احمد صاحب، ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ثناخوان رسول بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عظیم قادری صاحب، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عدنان قادری صاحب، ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حصے میں گفتگو قرب الہی کے حوالے سے ہوگی، اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے ہوگی۔ مجھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، ان کے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا محبوب۔ ایک بار ان کے مرشد بابا فرید گنج شکر جوش میں تھے، کہا نظام الدین اولیاء بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو، محب یا محبوب؟ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو اپنی ماں سے پوچھاؤں۔ کہا ہاں بالکل اجازت ہے، جاؤ اپنی ماں سے پوچھا۔ اس زمانے کی مائیں بھی سبحان اللہ کیا مائیں ہوتی تھیں۔ نظام الدین اولیاء بابا فرید گنج شکر سے اجازت لے کر اپنی ماں سے ملنے کی غرض سے عازم سفر ہوئے، نکل پڑے۔ ایک دن کا غالباً سفر تھا۔ رستے میں ایک فقیر ملتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی نظام، محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ نظام الدین اولیاء بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بات ہے جو میرے اور مرشد کے درمیان راز تھی، یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس سے استفسار کیا کہ یہ بات تم کیسے جانتے ہو؟ کہا اس بات کو چھوڑو، جاؤ اپنی ماں سے پوچھاؤ۔ نظام الدین اولیاء اسی حیرت میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں، سر ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ماں میں اپنے مرشد سے یہ اجازت لے کر آیا ہوں کہ تجھ سے یہ سوال پوچھ سکوں۔ مرشد نے کہا ہے محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کا واقعہ بھی سنا دیا۔ ماں نے کہا کہ وہ جو فقیر تجھے رستے میں ملا تھا وہ بڑا صاحب حال ہے، وہ جانتا ہے، معاملات کو سمجھنے والا لگتا ہے، ادراک فہم رکھنے والا لگتا ہے، تو ایسا کر واپس جا اور اس سے ہی پوچھ لے۔ نظام الدین اولیاء وہاں سے واپس آتے ہیں، رستے میں اسی مقام پر جہاں پر وہ فقیر انہیں ملا تھا ایک دن پہلے، وہاں پر پہنچتے ہیں، فقیر کو نہیں پاتے ہیں۔ آس پاس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مجذوب تھا، ایک فقیر تھا، نہیں دکھ رہا ہے، کہاں ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مدہوشی کے عالم میں پڑا تھا، لوگ خوف کھا رہے تھے، کسی نے اٹھا کر وہ سامنے کچرا کنڈی ہے وہاں پر پھینک دیا ہے۔ حیرت کے عالم میں وہاں جاتے ہیں، وہ مجذوب پڑا ہوتا ہے، اسے اٹھاتے ہیں، وہ ہوش میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یہاں آج کیوں آیا ہے؟ کہا میری ماں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا ہے کہ میں جا کے تجھ سے پوچھ لوں کہ بتا محبوب بنوں کہ محب بنوں۔ وہ مجذوب شخص کہتا ہے کہ محب نہ بننا، محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، محبوب بننا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا اس کا طریقہ بھی تجھے بتا دیتا ہوں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو جو رب کا سب سے بڑا محبوب ہے تو اس کی محبت اپنے دل میں بسا لے، یعنی تو نبی کریم کی محبت اپنے دل میں بسا لے، رسول اللہ کی محبت دل میں بسا لے۔ اگر تو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کی ایک بنیادی صورت، ایک بنیادی وجہ جو اس فقیر نے نظام الدین اولیاء کو بتائی تھی کہ تو اپنے دل میں عشق رسول کو پیدا کر لے۔ اگر تیرے دل میں عشق رسول ہوگا تو پھر تجھے قرب الہی بھی مل جائے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنی، اس کا محبوب بننا ہے تو اس سے پہلے اس کے نبی کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنی، اس کے نبی کو اپنے دل میں بسانا ہے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ بھی ہمارے دل میں بسیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب کے پاس جاؤں گا۔ علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی؟ کوئی خاص نشانی ان میں موجود ہوتی ہے یا یہ عام لوگوں ہی کی طرح دکھ رہے ہوتے ہیں؟ اور کس طرح سے کوئی شخص اللہ کا محبوب؟ ایک نشانی تو ہم نے نظام الدین اولیاء کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو میں شامل کی کہ نبی کی محبت بے شک ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ مزید کیا ذرائع ہیں کہ جس سے کوئی شخص اللہ کا محبوب بنے؟ ان نشانیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں اور مختصر اور جامع انداز میں بیان فرمایا کہ قلت طعام، قلت جو ہے وہ
قلت طعام، قلت انام اور قلت گفتگو جو ہے ان کی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کم سے کم کرتے ہوں گے، یعنی ان کا کھانا کم ہوگا، ان کا سونا کم ہوگا، ان کا گفتگو کرنا کم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم اگر ان نیک بندوں اور جو قرب الہی پانے والے بندوں کا اگر ہم تذکرہ کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ کائنات میں جو سب سے افضل اور سب سے عظیم شخصیت میں جن کا نام آتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ معذرت قطع کلامی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کم گفتگو کرے، اس میں یہ چیز واضح ہے کہ بلا عذر بلا ضرورت کم گفتگو کرے، اگر ایسا ہو تو ہم جیسے لوگ تو پھر اس فہرست خارجی ہو جائیں گے، چونکہ ہم جہاں گفتگو کرنا نہ دنیاوی فائدہ دے نہ دینی فائدہ دے تو وہاں گفتگو بیجا گفتگو کرنا یہ فرمایا کہ نہ کرے۔ وہ ہم پریشان ہو گئے تھے، نہیں وہ پریشان نہ ہو، تو جہاں پر جو ہے نا دینی فائدہ ہے، جہاں دینی گفتگو کرنا ضروری ہے، جیسے کہ علماء کرام واعظ و نصیحت فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا گفتگو کرنا، یعنی بیجا گفتگو نہ کرے، ان کا یہ ان کی نشانی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے محبوب بندے، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے چند کو خاص فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضور علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ تمام محبوب میں سب سے محبوب اللہ کے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات دیکھ لیجئے کہ ان کا طرز عمل، ان کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر وقف کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن میں ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ایسے ہی قرب الہی نہیں ملا، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا جینا، یہاں تک کہ تن من دھن کے ساتھ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے دین پر اس قدر جانفشانی کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کو نثار کر دیا، اور صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عملی نمونہ بن کر دکھایا کہ جہاں مال کی ضرورت ہوئی وہاں مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا، جہاں جان کی ضرورت ہوئی وہاں جان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا، جہاں محبت رسول کی ضرورت تھی وہاں پر محبت رسول کا نمونہ پیش کر کے اپنے آپ کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے گزرے ہیں، اور کچھ محبوب بندے خاص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے پیدائشی چن لیتا ہے، جیسا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص کو چنتا ہے تو انہیں مادرزاد ولی بنا دیتا ہے، اپنا قرب ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ جو ہے اللہ کی نیکیوں کے ذریعے جو ہے قرب حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہے جب بندہ فرائض و واجبات کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا فرماتا ہے، جس چیز سے پناہ طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پناہ عطا فرماتا ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان ولیوں کی جو ولایت ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے بڑھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا کہ ہم جب یہ حدیث پاک سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ مدینہ المنورہ میں ممبر پر تشریف فرما ہے، اور آپ نے ایک قافلہ جو جنگ کے لیے بھیجا تھا، یہاں سے آپ فرما رہے ہیں خطبے کے دوران جی یا ساریۃ الجبل۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ اتنی میلوں دور کی جو ہے وہ وہاں کے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ آپ نے جو کلام کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے اور جو ان کی ولایت ہوگی وہ اللہ کی عطا سے ہوگی، ایسا نہیں کہ از خود وہ جو ہے نا وہ اپنے کوئی کام جو کیا کہتے ہیں ایسا ہو کہ ان کا اپنا نہیں ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ سمجھ لے کہ ان کا اپنا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہوں، اللہ کے ولیوں کے جو کرامات ہوں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو قرب عطا فرماتا ہے اس حدیث پاک کی روح سے وہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی رحمت شامل فرما دیتا ہے، اس ہاتھ میں اپنی رحمت شامل فرما دیتا ہے، اس پاؤں میں اپنی رحمت شامل فرما دیتا ہے۔
پھر ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا پکڑنا، ان کا چلنا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ناظرین، قرب الہی کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مزید سوالات بھی علماء کرام کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا محمد عظیم قادری سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ کلائے سبی کے لیے باب رحمت، کلائے سبی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی۔ اب میں بڑھوں گا جناب علامہ افضال صاحب آپ کی جانب، اور ہم قرب الہی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اللہ کے کچھ بندے ہیں جو قرب الہی کو پا لیتے ہیں، کچھ نہیں پا سکتے، تو جو اس میں ناکام رہتے ہیں اس کی کیا وجہ بنتی ہے کہ قرب الہی سے دوری، وہ کیوں قرب الہی سے دور رہ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تین لوگوں کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں، لیکن ان کا رجوع لانا اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ثمرات ان کو بظاہر دنیا میں دکھتے نہیں ہیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس عمل کی نحوست کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا چمچم برسنا ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی اچھے افعال نہیں کر رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر ایسے چھما چھم برس رہی ہوتی ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ تو اس کی جو بیسک ہے، اللہ کا مقرب بننے کی جو بیسک ہے، اس کو رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اس کی جو بیسک ہے، اس کا جو مین پوائنٹ ہے، فرمایا کہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہوگی جس نے تم میں سے تقوی کو اختیار کیا ہوگا۔ تو جو
تقوی کی اس نعمت سے دور رہتے ہیں، سمجھے کہ تقوی کی نعمت سے جو محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس جو قربت کی جو منزلت ہے اس کو وہ پا نہیں سکتے۔ تو جو اس تقوی کی راہ پر چل پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تقوی عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ اس کا جو اللہ کے مقربین والی جو منزلت ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ اور اسی آیت کی بیسک میں اسی کے متعلق جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو وہ خطبہ میں آپ کا جو ارشاد تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اعلیٰ خاندان والے کو کسی ادنا خاندان والے پر کوئی خاندان کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ اسی جو میں نے آیت مبارکہ کا جو ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس سے پچھلے حصے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہائے انسان، ہم نے آپ کو جو انسان یعنی کہ مرد اور عورت بنایا، اور آپ کو اے انسان، آپ کو جو مختلف انسان کو ہم نے مختلف قبیلوں میں جو اس کو تقسیم کیا، وہ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ لیکن فرمایا کہ اس بیس پر کوئی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ کا مقرب بننے کے لیے فرمایا کہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہوگا۔ تو متقی لوگوں کی جو لسٹ ہے وہ بہت وسیع ہے، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ جنہیں اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، تو پھر ان کا چال چلن کیسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اگر بھلائی بھی کرتے ہیں تو وہ اس امید کے ساتھ نہیں کرتے کہ یہ میرے ساتھ بھی کچھ اچھا کرے گا، بلکہ اگر کسی کے ساتھ احسان اس نیت سے کرنا، اس نیت سے کے ساتھ کسی سے احسان کرنا کہ مجھے بھی یہ اس کا بدلہ دے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کلام پاک نے ان کی یہ صفات کو بیان فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ اگر بھوکے کو، مسکین کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو کس لیے کھلاتے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، یہ کلمہ یہاں مقدر ہے کہ کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ نے اپنے کلام میں ان کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو، کسی قیدی کو کھانا کھلایا ہے تو ہم نے کس لیے کھلایا؟ لوجہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ ہم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ان سے جن کے ساتھ ہم نے بھلائی کی، جنہیں ہم نے اگر کھانا کھلایا تو ہم ان سے کوئی اس لیے کھانا نہیں کھلا رہے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں، اور نہ ہی ہم ان سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ تو جو شخص تقویٰ کے جتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ کریم کے وہ اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر دنیا والے بھی اس کے جو قرب کا جو درجہ ہے وہ اسے ضرور محسوس کرتے ہیں۔ یعنی صرف وہی لوگ قرب الہی سے محروم رہ جائیں گے جن کے دل میں محبت رسول نہ ہو، جو تقوی اختیار نہ کریں، جو رب تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات پر رحم نہ کرے، ان کا خیال نہ رکھیں، وہی رب تعالیٰ کے قرب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ بہت آسان نسخہ ہے ناظرین کہ اگر ہم یہ بنیادی چیزیں جو ہمارے اوپر لازم کی گئی ہم اسے اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں رب تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ قرب عطا کریں گے تو ہمارے تمام معاملات دنیاوی ہوں یا اخروی معاملات ہوں وہ انشاءاللہ وہ بہترین رہیں گے۔ یہاں پہ پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے۔ اس کے لیے میں درخواست گزار ہوں محمد عدنان قادری سے کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، اور حضور آپ
جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو قضا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے قضا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ بھائی عدنان، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. علامہ عبد المصطفیٰ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. لالچ بری بلا ہے، جی ہم بہت مشہور جملہ ہے، مثل مشہور ہے، لیکن دینی لالچ کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے کہ نماز، اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت سے انعامات کا تذکرہ ہے. یہ ارشاد کیجیے گا کہ اگر قرب الہی کا حقدار کوئی ٹھہرتا ہے تو اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کے مطلب جو شخص اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا پھر اسے کیا فائدے ملیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے اگر ہم ملاحظہ کریں تو سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے. قرب الہی کی سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، حضور فرمائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. تو بندہ اس طرح کے اعمال کرے گا تو سب سے بڑی نعمت اسے، سب سے بڑا ثمرات اسے یہ ملے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا غلام ہے. تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا. جو اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا جنب غفیر اس کے ارد گرد ضرور رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہو اور لوگ اس سے کھنچتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جتنے بھی اللہ کے ولیوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی میں بھی ان کے در پر لوگ آتے اور ان کے در پر لوگوں کا جنب غفیر رہتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے انہوں نے جو ہے اعمال صالحہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کا ارادہ کرتا ہوں، کسی سے محبت کا ارادہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر.
تو جبریل امی علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل امی علیہ السلام تمام فرشتوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے فرشتوں تم بھی فلاں شخص سے محبت کرو، تو تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبریل امی علیہ السلام اس کی محبت کو تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے یہ ثمرات عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اس سے بے شمار لوگ محبت کرتے ہیں، اور صرف اس کی حیات تک نہیں بلکہ وہ دنیا سے پردہ فرما بھی جائے، جیسا کہ ہمارے کئی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کافی سالوں گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت قائم و دائم ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ انہیں یہ ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزار دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ثمرات، یہ فوائد، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ انہیں ان کی حیات تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ بے شمار لوگوں کا مجمع ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے مزار میں اور لوگوں کے دلوں میں آج بھی ان کی محبت باقی ہے۔ تو یہ بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ثمرات اس سے عطا فرماتا ہے۔ بے شک خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو قرب الہی اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو یقیناً رب تعالیٰ نہ صرف اسے اپنے قریب رکھتا ہے بلکہ لوگوں میں بھی اس کی شہرت عام کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بھی ڈال دیتا ہے کہ لوگ اس سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، نہ صرف اس کی زندگی میں رکھتے ہیں، اس کی زندگی کے بعد بھی رکھتے ہیں۔ اور ایسی درجنوں کیا سینکڑوں مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، علماء کرام کی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بزرگان دین کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ رب تعالیٰ نے جب انہیں اپنا قرب عطا کیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عقیدت ڈال دی۔ ناظرین، پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا محمد عظیم قادری سے کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ درے اقدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے، میں پہنچوں کوہ جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوہ
جاندہ میں گریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا قادر صاحب بہت ہی اچھی نعت بہت ہی اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے. پروگرام میں علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے میں دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین تک احساس کی رمضان اپیل پہنچانا چاہوں گا. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام 11 سالوں قبل عمل میں لایا گیا. مقصد یہی تھا کہ دنیا بھر میں, ملک عزیز پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی ہمارے جو دوست, جو بہن بھائی مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, ان کی مشکلات کا سدباب کیا جا سکے, ان کے لیے آسانیوں کا سامان فراہم کیا جا سکے. اسی مقصد کے تحت, اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے احساس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. اپنے قیام سے لے کر آج تک احساس زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے. کہیں پر غریب بچوں کی تعلیمی اخراجات کی ادائیگی ہو, کہیں پر اسکولوں کی تعمیر کا معاملہ ہو, مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہو, مدارس کی تعمیر کا معاملہ ہو, ٹیوب ویلز لگانے ہو, غریب نادار مریضوں کا علاج ہو, ایسے مستحق خاندان جو بنیادی ضروریات سے بھی انہیں دستیاب نہیں ہے, ان تک راشن کی فراہمی ہو, یا اس طرح کے اور دیگر بہت سے پروجیکٹس ہیں جس کے لیے احساس سرگرم عمل ہے. اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے, اپنے بہنوں کی, بھائیوں کی مدد کر رہا ہے. احساس آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہے کہ جس طرح سے ہمیشہ آپ نے احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیا, آج سے 11 سالوں قبل جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا تب سے لے کر آج تک وہ آپ ہی ہیں جو احساس کا بازو بنے, احساس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہر مشکل سے مشکل وقت میں آپ نے احساس کا ساتھ دیا. ہم آج بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں کہ احساس کا ساتھ دیجئے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جو معاملہ ہے, آسانیاں فراہم کرنے کا جو معاملہ ہے, یہ تھمے نہیں, یہ رکے نہیں, یہ چلتا رہے. ہماری اسکرین پر اس وقت اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں. آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اپنی رقوم ان اکاؤنٹ میں آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, چیک ڈپازٹ کے تھرو جمع کروا سکتے ہیں, بینک ڈپازٹ کے تھرو جمع کروا سکتے ہیں. ہمارے IBN نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں, آپ ان نمبرز پر بھی اپنی رقوم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس سال کے لیے علماء کرام نے جو مختلف ریٹ لسٹ طے کیے ہیں زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے, فدیہ کے حوالے سے, کفارہ کے حوالے سے, یا ان معاملات کے علاوہ اور دیگر معاملات کے حوالے سے جو احساس فاؤنڈیشن نے رقوم طے کی ہیں, وہ بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے. میں ایک دفعہ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین تک یہ پہنچا بھی دیتا ہوں. اگر آپ ایک خاتون کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے مدد دینا چاہتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی اچھا اور احسن اقدام ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین ہیں, جو ہمارے ملک کی آبادی کا 52% ہیں, آپ سوچیں اگر ایک ملک کی آبادی کا 52% حصہ, 52% طبقہ کام نہ کرے تو وہ ملک کی اکانومی کہاں رہ جائے گی. اور اگر وہ 52% طبقہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی لیونگ خود کمانا چاہے تو ملک بھی کس قدر ترقی کرے گا. نہ صرف وہ اپنے لیے خود انحصاری کا باعث بنیں گے, اپنے بچوں کے لیے انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا, بلکہ وہ ملک کی اکانومی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گی. اگر آپ ایک خاتون کی ووکیشنل ٹریننگ کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $300 یا پھر 200 UK پاؤنڈس ہیں. اگر آپ ایک نئے اسکول کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $150 یا پھر 100 گریٹ بریٹن پاؤنڈز, 100 UK پاؤنڈز. ایک بچے کی تعلیمی اخراجات اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں, ایک بچے کو آپ یونیفارم اور کتابیں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $30 یا پھر 25 UK پاؤنڈز ہیں. جس طرح سے ہم نے بات کی کہ نہ صرف ملک عزیز پاکستان میں بلکہ اس سے باہر بھی ہمارے جو دوسرے اسلامی بھائی ہیں, جو جس طرح سے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, وہاں پر بھی راشن کی تقسیم میں اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $200 یا پھر 150 UK پاؤنڈز ہیں. سادات کرام کا پروجیکٹ احساس کا ایک بہت ہی اہم اور احسن اقدام ہے. اس کے لیے اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $121 یا پھر 75 UK پاؤنڈز ہے. اسی طرح سے خواتین کو چھوٹی مشینیں مختلف, چاہے وہ سلائی کی مشینیں ہوں یا اس طرح کے دوسری دستکاریوں کی مشینیں ہوں, اس کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $97 یا پھر 75 UK پاؤنڈز ہیں. میٹھے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ٹیوب ویل کی صورت میں ہو,
کنویں کی صورت میں ہو, اس طرح کے اور دوسرے نلکوں کی صورت میں ہو, تو $300 سے لے کر $3000 تک آپ جو بھی چاہیں رقم جمع کرا سکتے ہیں. اس ترتیب کے لحاظ سے آپ کی رقم کو استعمال کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ میٹھے اور پینے کے صاف پانی کا بندوبست انتظام کیا جائے گا. احساس کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں جاؤں گا جناب علامہ افضال کی طرف. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ترک دنیا ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے, ہم تارک دنیا نہیں ہو سکتے, اور قرب الہی اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا رتبہ ہے, تو کیا اس کے لیے ہمیں تارک دنیا ہونا پڑے گا؟ ہم دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیں؟ ترک دنیا سے مراد یہ نہیں کہ ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں, لیکن کیا ہم دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیں, ہم پیسے کمانا چھوڑ دیں, اور جو کھانے پینے کے انتظامات ہیں, گھر کے انتظامات ہیں, اسے چلانا چھوڑ دیں, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں, اور صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہیں؟ اس سے ہی قرب الہی حاصل ہوگا یا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو دیکھیں, اسلام جہاں بھی سب سے پہلے قرآن پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ, جیسا آپ نے کہا کہ کیا ہم صرف ہمہ وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آپ راتوں کو قیام فرماتے اور آپ کے قدم ہائے مبارکہ پر ورم آ جاتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, اے محبوب آدھی رات آپ آرام فرمائیں یا پھر اس سے کچھ کم. مفسرین نے یہاں اس کے دو پہلو بیان فرمائے کہ ایک پہلو یہ بیان فرمائے کہ کچھ حصہ رات کا آپ آرام بھی فرما لیں, کہ پوری رات آپ قیام نہیں فرمائیں. وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ فرما رہا ہے کہ آپ ہر وقت پوری رات کا پورا حصہ آپ قیام میں نہیں گزاریں. تو دنیا میں رہ کر ظاہر ہے کہ دنیا میں رہنا, یہ تو ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر ہی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے, لیکن دنیا کا ہمیں مقصد جاننا ہے اور ضرورت. دنیا کو ہم نے مقصد نہیں بنانا بلکہ ضرورت تک اس کو حاصل کریں, پھر اس کے جو بھی ثمرات ہیں ان کو ہم استعمال کریں. لیکن جب اگر ہم دنیا کو مقصد بنا لیں گے اور دین سے بالکل دور ہو جائیں گے, تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کیونکہ یہاں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو دائمی زندگی ہے, موت کے بعد والی جو دائمی زندگی ہے, ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. اگر ہم دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں گے تو پھر ہم موت کے بعد والی دائمی زندگی کی ہم تیاری نہیں کر سکتے. تو کہیں بھی اسلام یہ نہیں درس دیتا کہ آپ صرف یک بارگی کے ساتھ آپ صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہیں اور آپ اپنے آپ کو یعنی گوشہ نشینی اختیار کر لیں. اسلام ایسا درس بالکل نہیں دیتا. علامہ صاحب, ہمارے پاس دنیاوی معاملات اگر ہم احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی تو ارشادات ہیں کہ اگر کوئی اپنے دنیاوی معاملات کو احسن طریقے سے ادا کرتا ہے تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہے. حصول رزق حلال بھی عبادت ہے اور دوسرے معاملات بھی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو پاکستانی کرنسی ہے, نوٹس کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. لیکن اس میں ایک پہلو ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پیسے یعنی حاصل کرنے کی تو ہمیں ہوس ہوتی ہے, لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو حصول رزق حلال عین عبادت ہے, تو آیا ہم عبادت کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں ناراض تو نہیں کر رہے کہ ہم پیسے کی دھن میں اس قدر مصروف تو نہیں ہو گئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہی بھول گئے کہ جس نے ہمیں یہ عطا فرمایا. تو آپ جب اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ عطا کرنے والا کون ہے, تو پھر یقیناً آپ دنیا میں رہ کر دنیا کے نہیں ہوں گے, بلکہ پھر یقیناً آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اسباب ہمیں عطا کون فرما رہا ہے, پھر آپ اس کو بھی یاد رکھیں گے. اور پھر اس کے عطا کرنے سے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی منصب عطا فرمایا, آپ کو مال و جاہ عطا فرمایا, تو اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے بندوں کی کیسے آپ مدد کر سکتے ہیں. تو حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, کہ جو اللہ کا بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ من ستر عن اخیہ سترہ اللہ یوم القیامہ, کہ جو دنیا میں اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و جاہ دیا, آپ کو مقام و مرتبہ دیا, تو آپ ادنا درجے والوں کی یعنی کہ ان کے جو ان کے افعال ہیں ان کا آپ عذرائے مزاح ان کو دنیا میں ان کو بیان کریں, نہیں, بلکہ فرمایا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی اس کے جو افعال ہیں ان پر وہ پردہ رکھے گا, اگر ایسی چیز ہے پردے والی کہ اس پہ پردہ رکھا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر بھی پردہ رکھے گا. پھر آخری بات اس حدیث کی بہت زبردست, فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ. فرمایا کہ جو مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف اس سے دور کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی وجہ سے, اس کی تکلیف دور کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی
کی بڑی تکالیف اس سے دور فرما دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا ایک اور جز کہ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ۔ اب میں آپ کو بلا تشبیہ و تمثیل مطلب آپ سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ ہیں یہ اللہ کی، جیسے آپ کے فیملی میں سے، آپ کے فیملی ممبرز میں سے میں کسی سے اچھے سے پیش آؤں، اس کی کوئی حاجت ہو اس کو میں پورا کروں، تو آپ مجھ سے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے یہ اللہ کے عیال ہیں، تو جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ان کے ساتھ ان کی داد رسی کریں گے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا کہ اس مال کے ذریعے سے اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، جب آپ کریں گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ بالکل، اور ہمارا دین تو ہے ہی ایسا کہ چاہے معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، سیاحت ہو، صحافت ہو، ہمیں ہر معاملے میں دنیا کا امام مقرر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ وہ دنیا میں لیڈنگ پوزیشن پر ہو۔ بالکل سبق پر پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو مسلمان تو دنیا کے حاکم بنا کر بھیجے گئے، اور حاکم تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ جو اپنے تمام معاملات میں بہترین ہو۔ ہم دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر چاہے معیشت، معاشرت، سیاست، سیاحت، صحافت، جو کچھ بھی آپ لے لیں، ہمیں اس میں بھی نمبر 1 ہونا ہے، بس تاکہ دوسرے لوگ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر ہماری تقلید کریں۔ یعنی بیسک وہی کہ آپ نے زندگی کا مقصد بھی جاننا ہے اور ضرورت بھی جاننی ہے، کہ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں رہ کر آپ دوسرے کے خود محتاج بنتے رہیں خود سے، اسلام کبھی یہ درس نہیں دیتا، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو پہلے اس کا مقصد جانو۔ جب کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ کسی بزرگ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں یوں زندہ رہو کہ جیسے اب مر جانا ہے، کہ تمہیں کوئی کہے کہ بس اب تمہاری موت واقع ہونی ہے تو تم یہ کہہ سکو کہ ہاں تیاری تو مکمل ہے۔ بالکل، ویسے تو انسان مطمئن نہیں ہو سکتا، لیکن اور اگر کوئی کہے کہ آج سے تمہیں 50 سال مزید زندہ رہنا ہے تو تم اس کے لیے بھی تیار ہو کہ ہماری تیاری مکمل ہے، ابھی مرنا ہو تب بھی تیار ہو، 50 سال جینا ہو تب بھی تیار ہو۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو شخص بہت گناہ گار ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور اس کی سفارش آ جائے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا تمہیں، لیکن بس اب مجھ سے تھوڑا فاصلہ رکھنا، سلام دعا کی حد تک ہی ٹھیک ہے، بہت زیادہ اب میں تم سے ملوں گا نہیں، اٹھوں بیٹھوں گا نہیں تمہارے ساتھ۔ ایسا ہی دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا دینی معاملات میں اگر کوئی شخص بہت گناہ گار ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کیا بس اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کے بعد بھی یہ امکان موجود ہے کہ نہ صرف اس کی توبہ قبول کر لی جائے بلکہ اسے قرب الہی بھی مل جائے؟ اس کا امکان ہے؟ جی بالکل ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو حدیث پاک کی روح سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب شریعت مطہرہ کی کوئی حدود کسی شخص پر نافذ ہو جائے یا پھر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو فرمایا کہ اسے اس گناہ پر آر نہ دلاؤ، کہ گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو گیا ہے کہ گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو فرمایا کہ کوئی شخص اسے اس گناہ پر آر نہ دلائے کہ یار تم تو وہ گناہ کرتے تھے۔ تو کسی گناہ پر آر نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو توبہ کرنے کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ جن افعال کا وہ ارتکاب کرتا تھا اسے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر حقوق اللہ اس نے تلف کیا ہے، نماز چھوڑی ہے تو نماز کی اس کی تاخیر کا توبہ جو اس کا ہے، تاخیر کا جو گناہ ہے اس کی توبہ کرے گا وہ، اور نماز کی ادائیگی بھی لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے حقوق العبد تلف کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کی غیبت کی، کسی کے مال پر قبضہ کیا، تو فرمایا کہ توبہ بھی کرے، اس شخص کے پاس جائے اور اس سے معافی بھی مانگے اور اس کا مال جو اس نے چھینا ہے اور اسے واپس فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اتنا مال غصب کر لیا کہ پتہ ہی نہیں کہ کس کا مال ہے کس کا نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے، وہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ جو اس نے مال دوسروں کا لیا ہے اس کی ادائیگی اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ جس کی طرف سے ادا کیا گیا ہے اسے بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بالفرض وہ شخص واپس آ جائے کہ یار تم نے میرا مال تلف کیا تھا، وہ مال واپس کرو، تو کہے کہ میں نے صدقہ کر دیا، اگر وہ راضی ہو گیا تو ٹھیک، اگر وہ راضی نہیں ہوا تو اسے وہ مال لوٹانا ضروری ہے۔ تو حقوق العبد تلف ہو، حقوق العباد تلف ہو، تو فرمایا کہ دونوں کی توبہ کا طریقہ الگ بیان فرمایا کہ توبہ بندہ
کس طرح کرے. تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے, دل کا نور توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل کر لیتا ہے, تو اسے اس گناہ پر آر نہیں دلانی چاہیے. علامہ صاحب آپ دونوں نے مل کر 3 نشانیاں بتائی ہیں یا 3 طریقے بتائے ہیں شرائط بتائی ہیں جس سے کوئی قرب الہی حاصل کر سکتا ہے. ایک رسول کریم کی محبت اس کے دل میں ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ بتوں کو جو ہے نا اس کے سامنے عبادت کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ اگر اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی, اے محبوب آپ کی اتباع کریں, اے محبوب آپ کی اتباع کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا, اور صرف محبت میں نہیں فرمائے گا, تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. جو تم نے وہ بتوں کی پوجا کی ہے, بتوں کی عبادت کی ہے, اس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. تو حضور کی اتباع قرب الہی کا ذریعہ ہے, نیک اعمال قرب الہی کا ذریعہ ہے, نوافل کی کثرت قرب الہی کا ذریعہ ہے. آپ نے 3 شرائط بتائی. جو تیسری شرط تھی, پہلی 2 شرائط میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش بچتی ہو. جو تیسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ خلق خدا کی خدمت کر دی جائے اور ان کی داد رسی کی جائے. اچھا, اس میں ایک سوال ضمنی طور پر یہ بنتا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس اتنا مال و اسباب ہو ہی نہ کہ وہ خلق خدا کی اس طرح سے خدمت کر سکے, اور وہ دوسری جانب ان کے حقوق غصب نہیں کر رہا ہے, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ نیوٹرل ہے, نہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مدد کر رہا ہے نہ انہیں نقصان پہنچا رہا ہے, تو اس درمیانی رستے میں رہ کر اسے ہے یا وہ شرط لازم ہے؟ شریعت مطالعہ ہر شخص کے لیے جو ہے نا آسانی پیدا فرماتا ہے. یہاں بھی ایسے شخص کے لیے کہ جو جس کے پاس مال سے مدد کرنے کا ذریعہ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لوں, تو پھر فرمایا کہ اس کے کوئی ریلیٹو, اس کا کوئی رشتہ دار جو مالدار ہے, وہ اس کے پاس جا کر کسی غریب کی جو ہے فریاد کی, اس کی سفارش کر لے, وسیلہ بن جائے کہ میرا ایک جاننے والا ہے, وہ غریب ہے, اسے مدد کی ضرورت ہے. تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ اس سے رقم لے کر اسے ادا کرے گا تو اس دینے والے کو بھی ثواب ملے گا, اور جس نے اس وسیلے کے ذریعہ بنا تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا, اور جو اس کو ثواب عطا فرمائے گا اس کا ثواب اس دینے والے کو, یعنی ڈبل ثواب ہو جائے گا. تو اسی لیے اگر فرمایا کہ جو شخص کسی کو مال دینا چاہے تو ایسے بھی دے سکتا ہے, لیکن کسی وسیلے کے ذریعے دے گا تو اسے 2 ثواب ملے گا, ایک تو دینے کا ثواب, ایک جو اس کا وسیلہ بنا اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی دینے کو عطا فرمائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں کمی تو ہے, کمی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ جس نے دیا ہے اسے ہی ثواب ملے گا, وہ رب چاہے جسے چاہے بے حساب نواز دے, یہ تو اس کے اختیار میں, اس کے دائرے کا. علماء کرام سے بہت ہی اچھی سیر حاصل, علمی گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام کا وقت یہاں اپنے ختام کو پہنچا ہے. میں اپنے علماء کرام کا, اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. میں ثنا خانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں پروگرام میں تشریف لائے. جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول بھی سنیں گے محمد عدنان قادری سے, لیکن اس سے پہلے اپنے میزبان سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. مجھے, وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. نعمت کا خزینہ ہے مولا, کنجینہ رحمت ہے آقا, ہادی ہے تمامی امت کے, اور رہنما ہے
شریعت کے اللہ 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 انگلی کے اشارے پہ چلے اعزاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 اللہ